السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگست 30 کو جو پاکستان کی ڈیلیگیشن گئی تھی سینٹ کام کی نیگوسیشنز کے لیے، وہ جیسے آپ جانتے ہیں وہ واشنگٹن سے ہی پروٹیسٹ کر کے واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ناجائز انٹروگیشن ہوئی واشنگٹن ایئرپورٹ پہ، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بے عزتی ہوئی ہے اور وہ وہاں پروسیڈ نہیں کیا انہوں نے ٹیمپا فلوریڈا جہاں کے نیگوسیشنز ہونی تھی۔ اس بات کو ہوئے کوئی 5 روز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان میں ڈسکشن اس پر بہت گرم ہے کہ یہ صحیح فیصلہ تھا اور فیصلے کے بعد کوئی امپیکٹ ہوگا پاکستان امریکہ کے تعلقات پر، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا سٹیپ لیا گیا ہے پاکستان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور ساتھ ساتھ کل ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں چودھری نثار صاحب، انہوں نے ایک اور بات اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو واپس لوٹنا تھا اس کی خبر ISPR نے کیوں دی قوم کو، وہ خبر حکومت پاکستان نے کیوں نہیں دی۔ تو یہ سب کیا ہیں ایشوز، اور یہ کوئی لیجٹمیٹ ایشوز ہیں یا نہیں، ان کا پالیسی سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں، میری بائیں طرف تشریف رکھتی ہیں ماروی میمن صاحبہ، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، PMLQ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق فاطمی صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، واشنگٹن میں بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، ماسکو میں بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں کامران شفیع صاحب، جانے پہچانے تجزیہ نگار ہیں، سینئر کالمنسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ڈاکٹر رفعت حسین، چیئرمین ہیں ڈیفنس اسٹریٹجک اسٹڈیز کے قائد اعظم یونیورسٹی میں، ڈیفنس اینالسٹ۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ایوری بڈی۔ طارق فاطمی صاحب، پروٹوکول کیا ہے؟ آپ نے ایک ڈیلیگیشن کو بلایا، آپ نے ان کو انوائٹ کیا، اور پھر ان کے ساتھ اس طرح کی بے عزتی؟ اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ پروٹوکول کے حساب سے ڈیلیگیشن کو واشنگٹن ہی میں ان کے کاؤنٹر پارٹس کو ریسیو کرنا چاہیے تھا، یعنی US ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ریپ کو ہونا چاہیے تھا، یہ سینٹ کام کے ریپس کو ہونا چاہیے، کیونکہ ڈومیسٹک جو حصہ ہے وہ انٹرنیشنل ٹریول نہیں ہے اور امریکنز کو چارج لینا چاہیے تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو ابھی ایٹماسفیئر ہے 9/11 کے بعد، یہ بہت ہی ایک ان نیچرل ایٹماسفیئر ہے، اور جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا یہ بہت غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اب یہ اتنا کامن اکرنس ہے، دو چیز ہے، ایک تو آفیشلز بے حد نروس ہو جاتے ہیں کسی اس قسم کے واقعے سے، اور ساتھ ساتھ پیسنجرز نے ایک ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اگر ان کو کسی دوسرے پیسنجر کے شکل، صورت، بات چیت، ان کے کنورسیشن سے اگر انہیں کسی قسم کی آبجیکشن ہو تو وہ فوراً جو ہے کرو کو انفارم کرتی ہیں، کرو جو ہے وہ سیکیورٹی کو انفارم کرتا ہے، اور پھر سیکیورٹی جو ہے ایکشن لیتی ہے۔ تو یہ بہت سارے سرکمسٹانسز اس قسم کے پیدا ہوئے ان کے ساتھ، اور یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اس پہ آتے ہیں فاطمی صاحب، یہ ہماری بتائیے کہ پاکستان ایمبیسی کو اطلاع نہیں تھی کہ یہ ڈیلیگیشن آ رہی ہے، نہیں تو پاکستان ایمبیسی بھی چلی جاتی وہاں، مطلب وہی کلیئرنس دے دیتے، تو کچھ ہماری طرف سے بھی کوتاہی ہوئی؟ آئی ڈونٹ نو اس کا پروٹوکال کیا ہے، اس کی کیا پروسیجرز ہیں، لیکن آئی ایم شیور اگر ان کو پتا ہوتا تو شاید وہ بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکتے تھے۔ یہ تو پتہ کرنا پڑے گا کہ ایکچوئل پروسیجر کیا ہے، لیکن جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ جب بھی کوئی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھی جب بھی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سر پہ سوار ہوتا ہے کہ وہاں ٹریٹمنٹ کیا ملے گی۔ اگر ٹریٹمنٹ اکارڈنگ ٹو کریکٹ پروٹوکال نہیں ہے، پھر ہمیں اسی طرح سے ہمارے پہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم نے اسی طرح سے ایکشن لینا ہے، اور اگر ہم نہ لیں تو پھر ہم جو ہے اپنی قوم کی عزت کو آگے نہیں رکھ رہے، اور پھر ہم پہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ تو ہمیں ایکچولی کافی نروسنس ہو جاتی ہے کہ بس اللہ خیر کرے سب چیزیں صحیح ہو اور کوئی اس طرح کے مسئلے نہ ہو، تاکہ کوئی یہاں سین کریٹ نہ ہو۔ اللہ خیر کرے ایسے مسئلے نہ ہو، تو پھر اللہ خیر کرے کوئی طریقہ کار ہے کہ اللہ خیر کر سکتا ہے ہر صورت میں؟ جی، اللہ خیر تبھی کرے گا نا جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ دیکھیے، جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے امریکہ میں، یہ تو سچ ہی ہے نا کہ ہمارے ملک سے بدقسمتی سے بہت زیادہ ٹیرر ایکسپورٹ ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی طالبان نے امریکہ کو دھمکی دی ہے، تو اس لیے پاکستانیوں سے وہ زیادہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی ڈیلیگیشن تھی، کوئی بات نہیں، تھے تو پاکستانی ہے نا، تھے تو پاکستانی۔ فاطمی صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، لیزون آفیسر وہیں مل جانا چاہیے تھا ان کو ڈلس ایئرپورٹ پہ، جو کہ ان کے ساتھ سینٹ کام سے بھی ہوئی، ہمارے سے بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف سینٹ کام سے ہوئی، یہ پروسیجر غلط تھا، وہاں ملتا تو وہ ساتھ دے جاتا پھر انہیں ٹیمپا جہاں وہ جا رہے تھے۔ لیکن بات یہ، وہ پہلی بات جو آپ نے کی کہ گورنمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں، یہ بہت ضروری بات ہے جو نثار نے کل کی ہے
کہ گورنمنٹ کو تو میرا خیال ہے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کچھ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. حسین حقانی صاحب نے ہمیں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تو یہ منسٹری آف ڈیفینس کے تھرو تو ہونا چاہیے نا پروسیس. تو وہی بات ہے نا جی. دیکھیے یہاں ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہیں, خاص کر کے فوج, اینڈ وی نو دیٹ پرفیکٹلی. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. رہی بات جو وہاں ہوا جا کے, اگر تو یہ ریشل پروفائلنگ تھی اور انہوں نے پروو کیا کہ ہم ڈیلیگیشن ہے, تو پھر واپس آنا بالکل جائز اور صحیح ہے, جیسے ہمارے ایم این اے صاحبان نے کیا کچھ دیر پہلے. فاٹا کی جو ڈیلیگیشن, جی ہاں, پہلی بار نہیں ہے. اگر یہ کچھ بات لوز سٹاک ہوئی ہے کیبن میں جا کے, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ برگیڈیئر صاحب نے کچھ بات کی جو ساتھ والے پیسنجر سے سنی, اس نے ایئر ہوسٹس کو بتایا, اس نے پھر اس کے ساتھ بھی کوئی تلخ کلامی ہوئی یا ایسی کوئی بات ہوئی. اس پہ بہت ضروری ہے کہ فوج انکوائری کرے اور اس انکوائری کو پبلک کرے, تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو اور امریکہ کو بھی پتا چلے کہ ہم بھی ایکشن لیتے ہیں اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوتی ہے. رفت, یہ تو کامران کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری کریں کہ ہمارے فوجیوں نے بیٹھ کے جہاز میں کیا کہا. انہوں نے ایسی تو کوئی بات نہیں, چلے کامنٹ کر دیا کہ آئی ہوپ دس از مائی لاسٹ فلائٹ, تو وہ کوئی ایسی ڈزنٹ اسٹینڈ ٹو ریزن کہ پھر آپ انکوائری کروا دیں. انکوائری تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے دعوت دی, بلایا تو تھا نا ان کو. نسیم دیکھیے, یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ڈلس ایئرپورٹ پہ جب ہوا, انٹرنیشنل ان کی جو ارائیول کے اوپر ان کی کلیئرنس ہو چکی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو ڈیلیگیشن جس نے ان کو ریسیو کیا, اس کو کلیئرنس کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے ڈومیسٹک فلائٹ لی ہے فلوریڈا جانے کے لیے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ابھی خیر خیریت سے پہنچ گئے, یہ ریسیو ہو گئے, ڈومیسٹک فلائٹ کے اوپر ہیں. وہاں پہ ایک اگر سینٹ کام کا ایک آدمی ہوتا تو شاید یہ حالات جو ہے وہ اتنے گمبھیر نہ ہوتے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب ان کی انٹرنیشنل کلیئرنس ان کی ہو چکی تھی تو دے نیو کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کا سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے, ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر ایمبیسڈر صاحب کو معلوم نہیں تھا, اگر پولیٹیکل سیکشن ایمبیسی کو معلوم نہیں تھا, تو ڈیفینس اٹیچی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی ہے, یہ ضرور ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بارے میں ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. اور جب آپ ڈیلیگیشن سرکاری طور پہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. اور اس میں یہ جو امریکہ کی اس وقت سینسیٹیوٹی ہے ٹیررزم کے حوالے سے, یا پاکستان سے کوئی بھی شخص آ رہا ہو, وہ کتنا ہی بڑا وی آئی پی یا وہ کتنا ہی اہم شخصیت کیوں نہ ہو, اس کو ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ امریکہ کے اندر ایک بہت زیادہ اس وقت ایک سینسیٹیوٹی ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, جس کے بارے میں کامران شفیع صاحب نے بھی کہا اور انہوں نے کہا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا ہمیں تھوڑا سا کنٹیکسچوئل انالیسس کر کے پھر آگے بات کو دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی ہوا کیا. اچھا, کنٹیکسچوئل انالیسس ہی کا حصہ ہوگا نا یہ فاطمی صاحب کے